قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے، ایک نرم گوشہ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے محمد علی مرزا نے ایک نئی چال چلی ہے۔ تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا۔ باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا، لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا۔ تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور یہ نئی سٹیٹمنٹ اپنے مرشد جاوید احمد غامدی کی اتباع میں اس نے دی ہے۔ اس سے پہلے سال سے جاوید احمد غامدی صاحب یہ بیان پہلے بھی دے چکے ہیں۔ جب بھی قادیانیوں اور مرزیوں کے بارے میں جاوید احمد غامدی سے سوال ہوا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو جاوید احمد غامدی نے یہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس کا انکار کریں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھ کے ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، چاہے اس کے عقائد و نظریات جو بھی ہوں۔ اور یہی سٹیٹمنٹ اب نیا ایک اپلوڈ کیا ہے کلپ مرزا نے، مسلمانی کا سرٹیفکیٹ، اس میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور کہا ہے کہ آپ کی تنظیموں تحریکوں کو، یعنی مسلمانوں کی جو تنظیمیں تحریکیں ہیں قادیانیوں کے رد میں، قادیانیوں کے خلاف، کہتا کہ ان تنظیموں تحریکوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ کسی کو اسلام میں داخل کریں یا خارج کریں۔ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا اعتبار کیا جائے گا، چاہے وہ منافق ہو، چاہے جو مرضی ہو۔ اب اس کا فیصلہ قیامت والے دن پل صراط پہ ہوگا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اب نئی سٹیٹمنٹ مرزا صاحب نے دی ہے۔ اب یہ کہتا ہے جی کہ جو کلمہ ظاہری پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا اعتبار کر کے اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ تو کیا قادیانی کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا قادیانی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ پھر تم یہ بھی پہلے بیان ریکارڈ کروا چکے ہو کہ صرف 2 فرقے کافر کیوں، اور کہتا میں صرف 2 فرقوں کو کافر کہتا ہوں، قادیانیوں کو اور شیعہ کا ایک فرقہ نصیریہ جو کہ ملک شام میں پایا جاتا ہے اور ہمارے پاکستان اور انڈیا میں نہیں پایا جاتا، حالانکہ ہزاروں انڈیا اور پاکستان میں نصیری شیعہ موجود ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 2 فرقوں کو تم جو پہلے کہہ چکے ہو میں کافر کہتا ہوں، کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ ان کے کلمے کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟ ان کے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہنے کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟ کون سی اتھارٹی ہے تمہارے پاس جس اتھارٹی کی بنیاد پر تم ان کو کہتے ہو کہ میں ان دونوں فرقوں کو کافر کہتا ہوں؟ جبکہ یہ بات بھی اب کہہ رہے ہو کہ جناب ان تنظیموں تحریکوں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ یہ کسی جناب وہ کلمہ پڑھنے والے کو ایمان سے، اسلام سے نکالیں یا کسی کو داخل کریں۔ تو اگر ان تنظیموں تحریکوں کے پاس نہیں ہے تو تمہارے پاس کون سی اتھارٹی ہے جس اتھارٹی کی بنیاد پر پہلے تم یہ کہہ چکے ہو کہ 2 فرقے صرف کافر، ان کو کہتا ہوں قادیانیوں کو اور نصیریوں کو؟ تو اس طریقے سے یہ دجل کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں، مقدمہ صحیح مسلم میں 18 نمبر حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ لے کے آئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، کہ آخر زمانے میں ایسے دجال کذاب لوگ آئیں گے، یاتونکم من الاحادیث، تمہارے سامنے وہ احادیث بیان کریں گے کہ جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوگی۔ لازمی اس سے مراد یہ کہ جھوٹی حدیثیں یا حدیثیں تو ہوں گی لیکن ان کو بگاڑ کے پیش کریں گے جس طرح یہ کر رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم و ایاہم، تم ان سے بچ کے رہو، ان سے دور رہو اور ان کو اپنے پاس نہ آنے دو۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو اب قادیانیوں کی حمایت میں اور قادیانیوں کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس انداز سے یہ کاروائیاں کر رہا ہے۔